الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الهجرة تهدم ما كان قبلها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج اسلامی ہجری سال کے دوسرے مہینے سفر المظفر کی 19 تاریخ ہمارے علاقے میں جو تاریخ چل رہی ہیں وہ 3 طرح کی تاریخیں ہیں جو ہمارے سسٹم کو چلانے کے لیے، کاموں کو چلانے کے لیے، دوسرے امور کو مرتب کرنے کے لیے معاشرے میں رائج ہیں۔ ایک تو سن ہجری کہتے ہیں، ایک کو سن عیسوی کہتے ہیں، ایک کو بکرمی تاریخ کہتے ہیں۔ اس وقت جو انگریزی عیسوی تاریخ ہے جو عیسائیوں نے مرتب کی ہے، جن کے مہینے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 12 مہینوں کے نام ہیں۔ تو یہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مقرر کی، یعنی یہ جو سال جا رہا ہے 2022 عیسوی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2022 سال ہو چکے۔ یہ عیسائیوں کی تاریخ ہے۔ اسی طرح بکرمی تاریخ ہے۔ بکرمی تاریخ جو جا رہی ہے دیسی مہینے، یہ ساون، پادرا اور یہ پستو کتا، یہ دیسی تاریخیں ہیں۔
اس کی 2079 بکھرمی جات ہے، یعنی 2022 سے بھی 57-58 سال یہ اوپر ہے۔ یہ ایک راجا بکرم تھا، ہندو راجا تھا۔ اس راجا بکرم نے دیسی مہینوں کو ایجاد کیا اور اس کی تاریخیں مقرر کی، اور وہ 2022 یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 57 سال پہلے کی تاریخ ہے۔ اور اسی طرح ہماری اپنی جو اسلامی تاریخ ہے، عیسوی تاریخ تو عیسائیوں کی ہو گئی، بکرمی تاریخ تو دیسی حساب سے ہو گئی، کسانوں کے لیے دوسرے حساب سے۔ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ ہجری تاریخ کہلاتی ہے، اور اسلامی سال کی یہ تاریخ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی مناسبت، جو حضور نے مدینہ کی ہجرت فرمائی، اس ہجرت کی مناسبت سے اس کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے جو مہینے ہیں اسلامی مہینے، وہ محرم سے شروع ہوتے ہیں۔ محرم ہمارا پہلا مہینہ ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان ہمارا 9واں مہینہ ہے۔ پھر شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ تو یہ ہمارے 12 مہینے اسلامی مہینے ہیں، اور اسلامی مہینے کے حساب سے کتنے سال چل رہے ہیں؟ 1444 ہجری چل رہے ہیں۔ گویا کہ نبی علیہ السلام نے جب سے ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت کے بعد سے اب تک 1444 سال گزر چکے ہیں۔ جس طرح عیسائیوں کی تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2022 سال گزر چکے ہیں، اس طرح ہمیں اسلامی تاریخ بھی یاد رکھنی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں انگریزی تاریخ یاد ہوتی ہے۔ انگریزی میں ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں، دفتروں میں کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، مزدوروں کی تنخواہیں مقرر کرتے ہیں۔ ہمارا سرکاری اور غیر سرکاری پرائیویٹ سارا نظام انگریزی پہ چل رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت سی ضروری چیزیں جو ہیں وہ اسلامی تاریخ کے ساتھ مقرر ہیں۔ عورت میں عدت بیٹھنی ہے 4 مہینے 10 دن، تو اسلامی 4 مہینے 10 دن شمار ہوگا۔ رمضان کا مہینہ کب شروع ہوگا وہ اسلامی تاریخ کو دیکھنا ضروری ہوگا، اس کو یاد رکھنا بھی ضروری ہوگا، اس کے لیے چاند کو دیکھنا بھی ضروری ہوگا۔ حج جو ہے وہ کس مہینے سے ہے، ذوالحجہ کا مہینہ کب شروع ہو رہا ہے، کب یکم ذوالحج شروع ہو رہی ہے، اور کس دن عید بن رہی ہے۔ تو یہ ساری اسلامی معاملات ہمارے جو ہے وہ اسلامی تاریخوں سے وابستہ ہیں۔ کم از کم ہمارے اسلامی ممالک کو، مسلمان ملکوں کو اپنے معاملات ہجری تاریخ کے مطابق، اسلامی تاریخ کے مطابق چلانے چاہیے۔ تو بہرحال آج کے جو موضوع ہے ہجرت کا، نبی علیہ السلام کی ہجرت کا، اسی مناسبت سے میں نے تاریخ کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائیں۔ تو اسی مہینے، سفر کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو ہفتہ جا رہا ہے، اسی اگلے آنے والے ہفتے میں یا اسی ہفتے میں حضور نے ہجرت شروع فرمائی، اور ربیع الاول کا جو اگلا مہینہ آ رہا ہے، ربیع الاول میں جا کے حضور مدینہ پہنچے۔ آپ کا ہجرت کا سفر سفر المظفر سے، سفر کے مہینے سے شروع ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے ہجرت مدینہ کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے ہجرت کیوں ہوئی؟ حضور کو اپنا وطن کیوں چھوڑنا پڑا؟ وہ کیا عناصر اور کیا وجوہات اور اسباب تھے
کہ جن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بھی اجازت ملی بلکہ حکم ہوا، اس کا پہلے پس منظر دیکھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں پیدا ہوتے ہیں، ایک لمبا عرصہ مکہ میں گزارتے ہیں، حضور کا بچپن مکہ میں گزر گیا، حضور کی جوانی مکہ میں گزرنا شروع ہو گئی۔ اب 40 سال کی عمر حضور کی پہنچی، 40 سال کا جوان، لیکن ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی۔ حضور اللہ کے ہاں تو نبی تھے، ہر نبی اللہ کے ہاں نبی ہوتا ہے، لیکن نبوت اور وحی کا اظہار ایک مخصوص وقت سے شروع ہوتا ہے۔ اب جب تک حضور کو نبوت نہیں ملی تھی تو مکے والوں کا اور حضور کا رویہ کیا تھا؟ سارے لوگ حضور کا احترام کر رہے ہیں، سارے لوگ حضور سے محبت کر رہے ہیں، سارے لوگ حضور کو پسند فرما رہے ہیں، اور عرب معاشرے کے جو سب سے بڑے دو خطاب تھے، صادق اور امین کا خطاب۔ عرب لوگ سخی ہونے کا خطاب ہر ایک کو نہیں دیتے تھے، جو سخاوت میں دریا بہا تھا۔ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حاتم طائی تاریخ کے اندر ویسے ہی مشہور نہیں ہو گیا کہ 2-4 روپے اس نے خرچ کر دیے، کئی دفعہ اس نے ایک ایک مہمان کے لیے، 2 مہمانوں کے لیے پورا اونٹ ذبح کر دیا، کئی دفعہ اس نے لوگوں پر اپنا پورا گھر خرچ کر دیا، پھر جمع کیا، پھر بنایا، پھر کسی کی ضرورت پیش آئی، پھر فیاضی سخاوت، تب جا کے عربوں نے اس کا نام مشہور کیا کہ حاتم طائی فیاض آدمی ہے، سخی آدمی ہے۔ اور پھر اب جب بھی کسی کی سخاوت کی مثال بیان کی جاتی ہے تو حاتم طائی کی، یار یہ تو بڑا حاتم طائی آدمی ہے، بڑا سخی آدمی ہے۔ تو اسی طرح عرب معاشرے میں صادق کا خطاب ہر ایک کو نہیں دیتے تھے کہ یہ سچا آدمی ہے۔ امین کا خطاب، کیونکہ امین کا خطاب ملنے کے بعد لوگ امانتیں رکھتے تھے، ہر ایک کے پاس امانتیں نہیں رکھتے تھے، وہ تو لوٹ مار کا زمانہ تھا، جاہلیت کا دور تھا۔ تو صادق اور امین یہ 2 ایسے لقب تھے کہ نبوت ملنے سے پہلے مکہ والوں کی حضور سے محبت کا اندازہ دیکھیں کہ حضور کو یہ دونوں خطاب عطا فرمائے کہ حضور صادق بھی ہے اور امین بھی۔ ایک تو یہ ہماری حکومتوں میں صادق اور امین کا چکر چلتا ہے کہ بھائی کون صادق اور امین ہے۔ کتنے ہی کینڈیڈیٹ MPA MNA ایسے ہیں کہ بعد میں 2 سال ہماری وزارتیں بھی سنبھالے ہوتے ہیں، بعد میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ اس کی تو ڈگری جعلی ہے، پھر عدالت میں مقدمات چل رہے ہیں اور 2.5 کے 3 سال کے بعد اس کو نااہل قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک تو ہماری حکومتیں ہیں، حالانکہ پہلے اس کو صادق اور امین قرار دیا گیا، اب وہ صادق اور امین نہیں رہا۔ اسی طرح ہر ایک کینڈیڈیٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے اثاثے شو کرے، کسی بیرون ملک میں اس کی نیشنلٹی نہ ہو۔ اب وہ شو کر دیتے ہیں جی اتنے کروڑ روپے میرے ہیں، بعد میں 2 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کئی باجیوں کے پاس بھی اس کے اربوں روپے پڑے ہوئے، پھر کیس چل رہے ہیں۔ ایک تو یہ صادق اور امین ہے جو ہمارے ہیں، یہ نہیں، عرب لوگ اس معاملے میں بڑے حساس ہوتے تھے، انہوں نے حضور کو صادق اور امین کا جو خطاب دیا وہ ویسے نہیں عطا فرمایا۔ حضور کے 40 سال کے دن رات ان کے درمیان میں گزرے، انہوں نے ہر چیز کا مشاہدہ کیا تھا، اس کے بعد جا کے حضور کو کہا کہ حضور آپ سب سے بڑے صادق اور امان تھا، صادق اور امین۔ اب جب حضور کو یہ خطاب ملا تو اس کے بعد جب مشورہ کیا جاتا تو آ کر وہ حضور سے مشورہ کرتے تھے، یار سچا آدمی ہے، سچی رائے پیش کرے گا، مخلص آدمی ہے، مخلص ہو کے مجھے رائے دے گا۔ حالانکہ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی مخلص آدمی مل جائے، کوئی اچھی رائے دے دے، تو حضور سے آ کر مشورے۔
اور امانت بھائی میں نے سفر میں جانا ہے، بینک تو اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے کہ اپنی رقم اپنے درہم اور دینار جو ہے بینکوں میں رکھوا کے چلا جائے یا کسی سیف اکاؤنٹ میں رکھ جائے. میں اتنی رقم کہاں رکھواؤں؟ سفر میں جانا ہے، سفر بھی لمبے لمبے ہوتے تھے، تو اس میں بھی امانتیں جو رکھواتے تھے اپنے درہم دینار قیمتی چیزیں وہ بھی آ کے حضور کے پاس رکھتے تھے کہ بھئی امانت دار آدمی ہے. بلکہ ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی تو انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، حجر اسود بھی اکھاڑ دیا کہ حجر اسود کو بھی لگانا ہے. اب جب حجر اسود کو لگانے کا وقت آیا تو ہر قبیلے نے کہا مشرکین میں سے کہ ہمیں موقع ملنا چاہیے، ہم بڑے ہیں، ہم حجر اسود کو لگائیں گے. ایک سعادت تھی. لیکن اب جھگڑا کھڑا ہو گیا، قبائل سے تلواریں نکل آئی، قریب تک کہ خون ریزی ہو جاتی، جنگ شروع ہو جاتی. تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی دیکھو اس طرح کرو کہ کل صبح جو بھی آدمی بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا آپ اسی سے فیصلہ کروا دو، وہ جو فیصلہ کرے گا سب منظور کر دو. اب حضور کو پتہ نہیں ہے، حضور وہاں موجود نہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، طے ہو گیا. اب جا کے سو گئے. اب صبح جو سب سے پہلے ہستی جو بیت اللہ میں داخل ہوئی وہ حضور علیہ السلام تھا. اب انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا یہ تو صادق اور امین ہے، یہ تو سچے آدمی ہیں، یہ تو امانت دار ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے ہمیں قبول ہے. اب حضور کا فیصلہ دیکھیں، اللہ کی مشیت دیکھیں. حضور علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ایک بڑی چادر لے کے آؤ. اب وہ بڑی چادر لے کے آ گئے. حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ حجر اسود اٹھایا اور اس چادر کے درمیان میں رکھا اور ان قبیلے والوں کو کہا بھائی جتنے بھی قبائل اور خاندان اور برادریاں یہاں جمع ہیں ان کے بڑے آگے آ جائیں، سردار آگے آ جائیں. اب وہ جتنے سردار تھے وہ 8-10 برادریوں کے وہ آگے آ گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی سب طرف سے اس چادر کو پکڑو. اب سب نے ساری طرف سے چادر کو پکڑ لیا. حضور نے کہا کہ سارے مل کے حجر اسود کو اٹھاؤ. اب وہاں سے اٹھایا گیا اور جہاں لگانا تھا، جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے آج، وہاں تک وہ لے کے گئے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے حجر اسود کو وہاں لگا دیا. اب دیکھیں سارے قبائل بھی خوش ہو گئے کہ ہم سب نے مل کے اٹھایا ہے. اور فیصلہ حضور کا دیکھیں اور اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اللہ حضور سے ہی اٹھوانا چاہتے تھے اور حضور کے ہاتھوں سے ہی لگوانا چاہتے تھے تو اللہ نے پیغمبر کے ہاتھ سے لگوا دیا. تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کو جو مشرکین نے صادق اور امین کا جو لقب دیا تھا وہ ویسے نہیں دیا. حضور علیہ السلام کی 40 سال کی زندگی ان کے سامنے تھی. اب موقع آ گیا کہ حضور علیہ السلام کو نبوت مل گئی. اب نبوت ملی تو حضور کو حکم ہوا کہ آپ اپنی نبوت کا اظہار کریں اور ان کو توحید کی دعوت دیں. اب بڑا مشکل مرحلہ ہے. بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، بڑی چاہت سے دیکھنے والے لوگ ہیں، صادق اور امین کہنے والے لوگ ہیں، حضور پر اپنے خیالات کو قربان کرنے والے لوگ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نبوت کا اظہار اور توحید کی دعوت. اب حضور علیہ السلام نے وہ معروف طریقہ اختیار کیا جو اس معاشرے میں رائج تھا. حضور علیہ السلام صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے اور آوازیں لگائیں، اعلان کیا. تو جب کوئی آدمی صفا پہ چڑھ کے اعلان کرتا تھا، وہ پہاڑی تھی اور مکہ چھوٹا سا تھا، اتنا بڑا مکہ نہیں تھا اس وقت، اور پہاڑ کے اوپر سے آواز نیچے آبادی میں بڑی تیزی سے پھیلتی ہے.
جب لوگوں نے سنا تو یہ علامت ہوتی تھی کہ کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہے، کسی لشکر نے باہر سے حملہ کیا یا کوئی خاص جو ہے مشکل پیش آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آدمی ہمیں بلا رہا۔ اب حضور نے اعلان کیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، سارا مکہ جمع ہو گیا، اور آگے دیکھا کہ حضور ہیں تو سمجھ گئے کہ بھئی آدمی بھی اچھا ہے، کوئی خاص واقعہ ہوگا۔ اب آتے ہی حضور علیہ السلام نے اپنی بات نہیں رکھی، بلکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نے ان سے اپنی ذات کے بارے میں رائے لی کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے 40 سال دن اور رات تمہارے درمیان میں گزارے، میری صبح شام تم نے دیکھی ہے، میری گھریلو زندگی اور باہر کی زندگی دیکھی ہے، میری اقامت اور سفر کے معاملات تم نے دیکھے ہیں، میری ہر چیز تمہارے سامنے ہے۔ میرے بارے میں پہلے، حالانکہ کوئی آدمی کسی کے سامنے اپنی زندگی نہیں پیش کر سکتے، گناہگار ہیں ہم، 100 کوتاہیاں ہوں گی، لیکن حضور کی زندگی اتنی صاف زندگی تھی کہ حضور نے مکہ والوں کے سامنے اپنی زندگی پیش کی۔ میں نے اتنا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میں کوئی غلط بات کہہ سکتا ہوں؟ میرے بارے میں تبصرہ کرو، تجزیہ پیش کرو، میری زندگی کے حالات کو الٹ پلٹ کے دیکھو، کوئی کمی کوتاہی تمہیں نظر آتی ہو تو مجھے بیان کرو۔ سب نے بیک آواز کہا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اب حضور نے دوسرا سوال کیا، اچھا صادق اور امین کہتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار کھڑا ہے، بڑی فوج کھڑی ہے جو ابھی تمہارے اوپر مکہ پر حملہ کرنے والی ہے، میری بات کی تصدیق کرو گے؟ مجھے سچا مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے وہ فوج دیکھی نہیں ہے، نہ ہم پہاڑ کے اس طرف گئے ہیں، ہمارا مشاہدہ نہیں ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ بات کریں گے تو ہم اس کو جھٹلائیں گے نہیں، بلکہ ہم اس میں آپ کو سچا تسلیم کریں۔ اب جب یہ سب باتیں ہو چکی، حضور نے اپنی زندگی کو پیش کیا، اس سے تبصرہ اور تجزیہ مانگا، اور حضور نے ان سے اقرار کہلوا لیا۔ اب حضور نے دعوت دی، لوگوں میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا، میرے اوپر وحی کا نزول ہو گیا۔ جس طرح پہلے تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے، حضرت اسماعیل علیہ السلام گزرے، پہلے پیغمبر گزرے ہیں، اللہ نے مجھے اسی طرح پیغمبر بنایا، اللہ نے مجھے نبوت دے دی۔ اچھا جی، اللہ نے نبوت دی ہے تو اللہ نے نبوت دے کے آپ کو کیا حکم دیا؟ سب سے پہلا حکم اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ تفلح، کلمہ پڑھ لو، اللہ کی توحید پہ آ جاؤ۔ یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، جن کے سامنے سجدہ کرتے ہو، جن کے سامنے اپنی منتیں مانتے ہو، اپنے نظر و نیاز ان کے سامنے رکھتے ہو، ان کی خوشنودی کے لیے قربانیاں اور چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، اپنے سفر کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے کام کاج کرنے کے لیے، کسی طرف جانے کے لیے یا کاروبار کو شروع کرنے کے لیے ان سے فال لیتے ہو، ان کے ناموں کی قسمیں اٹھاتے ہو، ان سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، ان سے اپنی محتاجگی کو لگا رکھے ہو، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ صرف ایک اللہ کی ذات اکیلی الہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، وہ اکیلا اللہ ہے۔ اب یہ وہ دعوت ہے، آپ اندازہ لگائیں
ابھی چند لمحے پہلے جو قوم جان دے رہی تھی ابھی جان لینے کے در پہ ہو، ابھی جانی دشمن بن گئی کہ تم ہمارے بڑوں کے خلاف، ہماری پارٹی کے خلاف کام کرتے ہو۔ پچھلے دنوں میں ایک مولوی صاحب سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا ہمارے جو مقتدی ہوتے ہیں نا وہ ہمارے اوپر جان دیتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام والی مثال میں نے ان کو دی، لیکن آپ اگر ووٹوں میں کھڑے ہو جاؤ اور ان کو کہو ووٹ دو، وہ کہیں گے کہ ووٹ نہیں دیں گے۔ ووٹ وہ انٹرنیشنل مداریوں کے لیے ہے، وہ مداری جو آپ کو آ کر آپ کی نالی پر ووٹ مانگتے ہیں، سہانے خواب دکھاتے ہیں ایک کھمبے کے لیے، ایک سڑک کے لیے، اور پھر بھی کام نہیں کرواتے۔ اب آپ کے محلے سے کتنے کینڈیڈیٹ جیتے ہوں گے پچھلے 20 سال سے، وہ محلہ تو اسی طرح پڑا ہوا ہے، لیکن ہر 3 سال بعد 5 سال بعد وہ مداری آتا ہے اور آ کر وہ مداری جس طرح نچاتے ہیں نا وہ نچا کے چلا جاتا ہے، پھر اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کس محلے میں کھڑا ہوا تھا اور کس محلے سے میں جیتا تھا، وہاں کوئی کسی چیز کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم بے وقوف لوگ ہیں، ہم پھر اس مداری کی مدار میں آ جائیں۔ میں نے مولوی صاحب کو کہا کہ میں نے کہا آپ جتنی خدمتیں کریں، جتنا آپ سب کچھ کریں، لیکن انہوں نے مداری کے مدار پن پہ ہی ناچنا ہے، بے وقوف قوم ہے۔ آپ ان سے ووٹ مانگیں گے، آپ کو کہیں گے کہ جی ہم آپ کے لیے جان دیتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اوپر جان نثار ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن بھی ووٹ ہم نہیں دیتے۔ تو خیر حضور علیہ السلام کی میں وہ کیفیت بیان کر رہا تھا۔ ابھی ایک لمحہ پہلے حضور نے پوچھا کہ میری ذات کے بارے میں کیا رائے، میری زندگی کا تبصرہ کرو، میرے اوپر کوئی تنقید کرو، میں نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو، کبھی میں نے کسی کی امانت کے اندر خیانت کی ہو، نہیں جی مولوی صاحب آپ بالکل صاف ہیں، آپ کی زندگی تو بڑی اچھی ہے۔ تو حضور کو بھی کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ تو یتیموں کے ماوا اور ملجا ہیں، آپ تو بیواؤں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ تو بے سہاروں کا سہارا ہیں، آپ تو خدمت گار آدمی ہیں۔ حضور نے کہا کہ اچھا پھر میری بات مان لو، مجھے پیغمبر بنا دیا گیا ہے، مجھے اللہ نے توحید کا درس دے کے بھیجا ہے۔ اسی لمحے ساری قوم دشمن، یہ سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے، یہ سب سے خراب آدمی ہے۔ اب وہ القاب اسی قوم نے جو اور سب سے پہلا پتھر جو مارا اپنے چچا نے مارا، ابو لہب نے مارا۔ حضور کے اس اعلان کے بعد وہ ساری زندگی بھول گئے، وہ سارا کردار حضور کا ان کو بھول گئے۔ سب سے پہلا پتھر، حالانکہ یہ ابو لہب جو چچا تھا 40 سال پہلے یہی بچہ جب پیدا ہوا تھا حضرت عبداللہ کے گھر، بھائی کے گھر میں بھتیجا تھا نا، عبداللہ تو حضور کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، اب ظاہر بات ہے کہ عبداللہ کی نسل تو آگے اسی بچے سے چل رہی تھی اور کوئی اولاد ہی نہیں تھی، اور عربوں کے اندر تو نسل کا چلنا بہت ضروری تھا، تو یہ بچہ ویسے بھی خاندان والوں کے لیے بڑا قیمتی تھا۔ اب حضور جب پیدا ہوئے تو جس لونڈی نے جا کر ابو لہب کو حضور کی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے آپ کو عبداللہ کے گھر میں بھتیجا عطا فرمایا ہے، تو اسی وقت اس نے خوشی کے اندر اس باندی کو آزاد کر دیا کہ جاؤ آج میں تمہیں اس خوشی میں آزاد کر دوں۔ تو جشن کا معاملہ جب آیا تو اس نے بڑا جشن منایا حضور کی پیدائش میں، لیکن جب مشن کی بات آئی حضور نے کہا کہ میری پیدائش پہ خالی جشن منانے والوں، میں جو مشن لے کے آیا ہوں اس پہ آ جاؤ۔ جشن منانا مشکل نہیں ہے، آپ بازار میں چلے جائیں، بھلا ہو چائنا والوں کا، انہوں نے 15-20 روپے کی جھنڈیاں نکال دی ہیں اور 100-200 میں لائٹیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن جو حضور کا کردار ہے یاد رکھیں، اصل مشن ہے حضور کا کہ پیغمبر نے اپنے مشن پہ دعوت دی۔ 5 وقت کی نماز لے کے آیا ہوں، جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ کے ہاں اللہ کی نظروں میں گر جائے گا، جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ قرآن میں کتاب لے کے آیا ہوں، اس کی تلاوت کے یہ فضائل ہیں، یہ احکامات لے کے آیا ہوں، یہ دین اور شریعت لے کے آیا ہوں۔
اب پیغمبر علیہ السلام نے جب مشن کی بات کی، اپنے نبوت کی بات کی، عقیدے کی بات کی، اور حضور علیہ السلام نے پیغام کی بات کی، تو سب سے پہلا پتھر مارنے والا وہ شخص تھا جو حضور کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا، اور حقیقی خوشی تھی، یہ نہیں کہ نام نمود تھا۔ ہمیں تو حقیقی خوشی بھی نہیں ہوتی، ہم تو رسموں میں بہ گئے ہیں۔ وہ حقیقی خوشی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جانی دشمن بن گئے۔ اب وہ حضور کا جو کردار تھا وہ کردار بھی بھول گئے۔ اب اس توحید کے اعلان کے بعد پھر حضور علیہ السلام کی دشمنی میں جو بھی حضور پر ایمان لے کے آیا، جو بھی صحابی بنا، اس کے لیے بھی راستہ تنگ ہو، اور ظلم و ستم کے وہ پہاڑ صحابہ پر توڑے گئے کہ کئی ایک صحابہ کو تو شہید کر دیا گیا، اور کئی ایک ان کی قید میں چل رہے تھے، انہوں نے پکڑ کے ان کو قید کر دیا۔ والد اپنے بیٹے پہ ظلم کر رہا ہے، چچا اپنے بھتیجوں کو پکڑ کے ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ وہ ظلم و ستم تھے، ظلم و تشدد تھے جو صحابہ اکرام کے لیے اور حضور علیہ السلام کے لیے روا کر دیے گئے، جائز کر دیے۔ اب اس موقع پہ جو مکی زندگی ہے، ابتدائی زندگی ہے، 13 سالہ زندگی، اس میں تلوار اٹھانے کی، ڈنڈا اٹھانے کی اور کسی طرح کی کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں، بس پھر صبر کریں۔ اب صبر صبر صبر، اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تکالیف، تشدد، ظلم، قید، شہادتیں۔ اب جب یہ ظلم بڑھ گیا، یہ حد سے بڑھ گیا، تو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ اب اس خطے میں نہ رہیں، مکہ میں نہ رہیں، آپ اب ہجرت کریں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہجرت جو ہے یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ یہ ابھی 14 اگست گزری ہے، میں نے بات کی تھی 14 اگست کے حوالے سے، ہم پھر وہ بات آ جاتی ہے، ہم رسموں پہ بہ گئے ہیں، ملی نغمے گا لیتے ہیں، جھنڈے لگا لیتے ہیں، جھنڈیاں سجا دیتے ہیں، 2-4 تقریریں کر لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے وہ ہماری تاریخ نہیں کہ 14 اگست کو ہمارے آباء و اجداد نے کس طرح ہجرت کی، وہ کیا معاملات تھے، کیا کیا چھوڑ کے وہ آئے تھے، اور کس طرح وہ اس راستے میں کاٹے گئے، کس طرح اپنی عزتیں بچانے کے لیے، اپنی جوان بیٹیوں کو ہندوؤں اور سکھوں سے بچانے کے لیے انہوں نے اندھے کنووں کے اندر ڈال دی۔ کتنی تکالیفوں کے سفر کے بعد یہ ہجرت کر کے، اور کتنی امیدوں سے یہ پاکستان میں آئے تھے کہ ہم پاکستان میں جائیں گے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ جو نعرہ ہمیں دیا گیا تھا، چلو ہمیں تکلیفیں ہو رہی ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہاں جا کے ہم قرآن و سنت کی زندگی گزاریں گے۔ پھر کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا ان روحوں کے ساتھ، ان شخصیات کے ساتھ جو اس امید پر اس ملک میں آئے، اور آج ہم نے اسی انگریزی چال کو، انگریزی تعلیم کو، انگریزی لباس کو، انگریزی معیشت کو، انگریزی تجارت اور معاشرت کو، اور انگریزی عدالتوں کو، اسی کو باقی رکھا ہوا ہے، اسی کو چلا رہے ہیں۔ بلکہ اسلام کے حق میں آواز اٹھانے والا، خلافت کے حق میں آواز اٹھانے والا، قرآن و سنت کو آئین اور دستور اور ضابطۂ حیات بنانے کی آواز اٹھانے والا، وہ جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو نظام کے بدلے میں نظام کے سامنے نظام کی بات کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب بھی نظام کے سامنے نظام پیش کیا جائے گا تو پہلے والا نظام دشمن بن جائے گا۔ تو مشرکین مکہ کا جو نظام چل رہا تھا، حضور نے آ کر دوسرا نظام پیش کیا کہ میں تمہیں جاہلیت سے نکالنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایک دستور دینا چاہتا ہوں، تمہیں ایک ضابطۂ حیات دینا چاہتا ہوں۔ تو وہی قوم جو ایک لمحہ پہلے حضور پر جان نثار کر رہی تھی، وہی حضور کی جان لینے پر کھڑی ہو گئی۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا۔ پھر ہجرت کا مفہوم کیا ہے اور ہجرت کس طرح ہوئی، اس میں کیا تکالیفیں ہوئیں،
انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔